اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بیان چل رہا ہے دنیا سے بے رغبتی، زہد، آخرت کی تیاری۔ حضرت ابو عبیدہ الاسدی حضرت سے نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کے قلب میں دنیا سما جائے، دنیا سے محبت، تعلق، اس کی طلب، تو اس میں تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں: حب دنیا اور میلان الی الدنیا، جس کی وجہ سے تین چیزیں۔ ایک تو مصروفیت، دنیا کمانے میں ایسا مصروف اور مشقت میں مبتلا کہ کبھی مرتے دم تک نجات نہیں ملے گی جس آدمی کو دنیا سما جائے۔ دوسرے، ایسی امیدیں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، آرزویں، خواہشات، ان کے پورا کرنے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے اور اس کا کوئی منتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے کہ خواہشات پوری کہاں ہوگی۔ اور تیسری چیز حرص، دنیا کی طرف میلان سے آدمی کے قلب میں حرص اور طمع پیدا ہو۔ سنو، دنیا طلب کرنے والی بھی ہے، طالبہ اور مطلوب بھی ہے۔ ایسے ہی آخرت کسی کی طالب ہے، کسی کی مطلوب ہے۔ جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے، یاد رکھنا دنیا اس کی طالب بن جاتی ہے۔ جو شخص آخرت کی تیاری میں مشغول ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ وہ اپنا حصہ وصول کر کے رہے گا۔ دنیا کا ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے وصول کرے بغیر وہ دنیا سے چلا جائے۔ اور جو شخص دنیا کی طلب میں لگتا ہے، آخرت اس کی، جو شخص دنیا کی طلب میں نہیں لگتا، آخرت اس کی طلب میں لگ جاتی۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں دو چیزیں دیکھی، ان میں سے ایک چیز تو میری ہے، مل کر رہے گی، اور دوسری چیز کسی اور کی ہے جسے میں پا نہیں سکتا۔ میری چیز غیر کے ہاتھ سے محفوظ اور دوسرے کی چیز میرے ہاتھ سے محفوظ۔ بھلا ان دونوں میں سے کس چیز پر اپنی عمر لگاؤں؟ دنیا کی متاع میں سے جو چیز میرے پاس ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک وہ جو میری موت سے پہلے ختم ہو جائے گی اور میں یوں ہی رہ جاؤں گا، اور دوسری یہ کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں گا اور اعمال آرزویں باقی رہ جائیں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج پرسی کے لیے ان کی قیام گاہ تشریف لے گئے۔ سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمان فارسی مریض تھے، بیمار۔ سعد بن ابی وقاص جب عیادت کے لیے تشریف لائے، حضرت ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت سعد بیٹھ گئے، تسلی دینے لگے۔ روتے کیوں ہو؟ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ کہ اے سلمان تم خوش نصیب ہو؟ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تمہارے سے خوش تھے، راضی اور خوش تھے۔ اب کہے کے لیے رونا؟ کیا موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ کہنے لگے میں موت سے گھبرا کر نہیں رو رہا ہوں، اور نہ دنیا چھوٹنے کا کوئی غم ہے کہ دنیا کی حرص میں رو رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا سے اتنا وصول کرنا
اور دنیا اتنی جمع کرنا جتنا ایک سوار کا زاد سفر ہوتا ہے. سوار جتنا توشا ظاہر اپنی سواری پر رکھے گا بس اتنا. اور میں رو رہا ہوں اس پر کہ میرے ارد گرد میرے گھر میں یہ ساز و سامان حضرت کے بتائے ہوئے سے زیادہ ہے. دیکھو یہ سامان دنیا کا سانپ اور بچھو ہیں، سانپ اور بچھو. مال و اسباب یہ میں نے جمع کیے ہیں حضرت کے معاہدے، اور حضرت نے جو ہم سے عہد لیا ہم وہ پورا نہیں کر سکتے. حالانکہ جس وقت حضرت یہ فرما رہے ہیں اپنے گھر کے بارے میں، راوی کہتے ہیں گھر کے اندر صرف ایک پیالہ، ایک لوٹا اور ایک لگن، 3 چیزیں رکھی ہوئی تھی اور گھر بالکل خالی تھا. اس پر رو رہے ہیں. یہ کچھ گھر کا سامان ہے میں نے جمع کر لیا، اور حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ گھر میں کوئی چیز جمع کر کے مت رکھنا، بس ایک سوار کے زادے سفر کے برابر. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے جس پر ہم آپ کے بعد عمل پیرا رہیں. کہنے لگے سعد جب کبھی کوئی ارادہ کر لو تو یاد رکھو کہ اللہ سامنے موجود ہے. کبھی کوئی ارادہ کرو اللہ کا دھیان رکھو، کوئی فیصلہ کرو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، کوئی قسم کھا رہے ہو تو پورا کرو. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا اور یہ سوچنا وَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، وَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، سمجھ لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضرت ضحاک روایت فرماتے ہیں کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت لوگوں میں سب سے بڑا زاہد اور عابد کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو قبروں کو اور اپنے بوسیدہ ہونے کو ہمیشہ یاد رکھے، نہ اپنی قبر بھولے نہ قبر میں مٹی ہو جانے کو. اور جس نے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا اور فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی تیاری کی ہے اور اپنے کو وہ ہمیشہ زندہ شمار کرنے کے بجائے مردوں میں شمار کرتا ہے، بس یہی شخص زاہد ہے. ایک عقل مند کا قول ہے کہ ہم نے 4 چیزوں کو طلب کیا مگر ڈھونڈنے میں ہم سے غلطی ہوئی. ڈھونڈنے کا راستہ ہمیں غلط نظر آیا. مثلا ہم نے مال میں غنا کو تلاش کیا کہ مال کے ذریعے ہمیں غنا حاصل ہوگا، حالانکہ غنا قناعت میں ہے، مال میں نہیں. مال جتنا چاہے جمع کر لے، اگر حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، پریشان ہی رہے گا جب تک قناعت اختیار نہ ہو. ہم نے فراوانی اور کثرت مال میں راحت کو ڈھونڈا کہ اگر مال زیادہ ہوگا تو راحت ملے گی، حالانکہ راحت فقر میں ہے، مال میں نہیں. ہم نے عزت مخلوق میں تلاش کی اور سوچا کہ لوگ ہماری عزت کریں گے، ہمیں اپنا بڑا بنائیں گے. یاد رکھو عزت صرف تقوی میں ہے، اللہ سے ڈرنے میں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہوتی. ہم نے نعمت طعام اور لباس کو سمجھا. کھانا پینا پہننا دنیا میں ہم اسے نعمت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ نعمت صرف اسلام اور ایمان میں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اسے سب سے بڑی فکر دنیا کی ہے اور دنیا ہی کے چکر میں وہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں 3 باتیں پیدا کرتے. ایک تو فکر میں لگا دیتے، ایسی فکر ایسی پریشانی جو اس سے الگ ہی نہیں ہوتی. اسی طرح ایسی الجھنوں میں لگا دیتے ہیں جن سے کبھی فرصت نہیں پائے گا. اور پھر ایسا سامنے فقر آتا ہے معلوم ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی فکر سے آدمی اس قدر پریشان ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں دنیا میں جو شخص بھی ہے وہ یوں سمجھے کہ میں مہمان ہوں، اور جتنا مال میرے پاس ہے
یہ سب عاریت اور مانگے کا ہے۔ ایک مہمان ایک دن یقیناً کوچ کرے گا، تو دنیا میں ہر شخص ایک دن کوچ کرنے والا ہے، اور مانگا ہوا مال ہمیشہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا مال بھی ایک دن اپنے پاس سے چلا جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں شرور اور برائیاں سب ایک مکان میں جمع کر دی گئی ہیں، اور وہ کیا؟ حب دنیا۔ یہاں دنیا کی محبت ہے، بس وہاں شرور اور برائیاں ہی برائیاں ہیں، اور خیر اور بھلائیاں جمع کر دی گئی ایک ایسے گھر میں جہاں دنیا کے اعتبار سے زہد ہو۔ زہد اس کی چابی ہے۔ حضرت انس بن مالک حضور سے نقل فرماتے ہیں کہ میرا مومن بندہ جب متاع دنیا کی اس پر فراخی ہو اور دنیا کا ساز و سامان اس کے پاس اکٹھا ہو جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات دنیا کی کثرت وہ اللہ سے دور کرنے والی ہے، اور کبھی دنیاوی تنگی اگر ہو جائے تو غمگین ہوتا ہے، حالانکہ دنیاوی تنگی سے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اللہ کے قریب ہوتا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اولاد دنیا کی چیزیں دیتے چلے آ رہے ہیں کیا اسی میں ہمیشہ رہیں؟ ہم ان کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ لوگ نہیں جانتے کہ ایک دن سب ختم ہو جائے اور امتحان اور آزمائش کی گھڑی آگے آ رہی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب فرمایا۔ حضرت ابو ذر صحابہ میں سب سے زیادہ زہد پسند، دنیا سے بے رغبتی، اپنے پاس کسی چیز کے نہ رکھنے کی عادت، ان کا ہاتھ پکڑا، ارشاد فرمایا ابو ذر تیرے سامنے ایک گھاٹی آنے والی، گھاٹی پر جب آدمی چڑھتا ہے اور پہاڑ تک پہنچنا چاہتا ہے جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنی ہی جلدی چڑھ سکے گا۔ ہلکے پھلکے لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلکے پھلکے لوگوں میں ہوں یا وزنی بھاری لوگوں میں؟ ارشاد فرمایا کیا تیرے پاس آج کے کھانے کے بقدر چیز موجود ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کل کے لیے بھی ہے؟ عرض ارشاد ہوا اور پرسوں کے لیے بھی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تیرے پاس 3 دن کے لیے خوراک ہوتی تو تو بوجھ والوں میں ہوتا، تیرے پاس ایک ہی دن کی خوراک ہے، تو ہلکے لوگوں میں۔ ہلکے پھلکے لوگ ہی قیامت کے دن آخرت کی گھاٹیوں کو طے کریں گے، اور جتنے مالدار ہیں سب حساب کتاب میں لگ جائیں گے، معلوم نہیں کیا حشر ہوگا، حساب و کتاب میں کامیاب ہوں گے یا خدا نخواستہ پکڑ دھکڑ ہو۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت مجھے خطاب فرما رہے، ابن عباس حضرت کے چچا زاد بھائی، فرمایا اے لڑکے کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت نفع دے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا ہمیشہ اللہ کا دھیان رکھنا، اگر تو اللہ کا دھیان رکھے گا اور اس کو یاد کرے گا وہ بھی تیرا دھیان رکھیں گے اور تجھے یاد کریں گے۔ اگر تو ان کی طرف متوجہ رہا تو یوں سمجھ کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے، اپنی توجہ سے ہر وقت یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے۔ سن، خوشحالی کے ایام میں جب آدمی کو وسعت ملی ہوئی ہو اللہ کے ساتھ جان پہچان پیدا کر، خوشحالی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھ، تنگ حالی میں اللہ تجھے یاد رکھے۔ جب بھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، لوگوں سے مت مانگ۔ جب بھی مدد چاہنی ہو صرف اللہ سے مدد چاہیے، اور دیکھو جو کچھ ہونے والا ہے تقدیر کا قلم اس کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے،
اور سب لکھا ہوا ہے۔ اگر تمام مخلوق مل کر یہ چاہے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے اور اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو پوری مخلوق بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر سبھی مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے پوری مخلوق بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اے ابن عباس عمل میں لگے رہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان و یقین، آخرت کے اجر و ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عمل میں لگے رہو اور شکر کرنے والے بنو، اور جان لو کہ ناگوار بات پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے۔ دنیا میں ناگوار باتیں ہمیشہ پیش آتی ہیں اور ہر ایک کو پیش آتی ہیں، آدمی کا کام ہے رضا برقص، اللہ کو راضی رکھے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر کرنے میں خیر ہی خیر ہے۔ دیکھو صبر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی نصرت۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ سنو، 50 کے قریب میں نے اپنے مشائخ سے یہ بات سنی ہے، 50 کے قریب مشائخ سے، اے لوگوں ان باتوں کو جو میں نے 50 مشائخ سے سنی ہے خوب یاد کر لو۔ ایک، اپنے گناہ کے سوا کسی سے خوف مت کھاؤ، ہمیشہ اپنے گناہ سے ڈرو۔ اسی طرح اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اور کوئی شخص جب نہیں جانتا تو اسے سیکھنے سے، اور جو شخص کوئی چیز نہیں جانتا اسے سیکھنے سے حیا نہ کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب تم میں سے کسی ایک سے پوچھا جائے اور وہ کسی چیز کا علم نہ رکھتا ہو تو صاف کہہ دیا کرو کہ میں نہیں جانتا، اس نہ جاننے میں بھی حیا نہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جان لو کہ صبر کا معاملہ آدمی کے لیے تمام امور میں ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے، بدن میں جیسے سر اصل ہے، دنیاوی تمام امور میں صبر اصل ہے۔ دیکھو جب بدن سے سر جدا ہو جاتا ہے سارا جسم بیکار، ایسے ہی جب آدمی سے صبر چلا جاتا ہے سارے امور بگڑ جاتے ہیں۔ اے لوگوں صبر سے کام لیا، اللہ نے اپنے بندے کے لیے 2 نعمتیں اسے دی ہیں، ایک شکر اور ایک صبر۔ نعمتیں اگر مل رہی ہیں شکر ادا کر، اور اگر کسی ناگوار بات میں پھنسا ہوا ہے صبر کر، اللہ کے ہاں صبر کا بڑا مقام ہے۔ وبشر الصابرین، قرآن پاک میں کہا گیا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر حضرت امام ابو بکر ابو اللیث فرمانے لگے تمہیں کامل درجے کا فقیہ بتاؤں، سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ عرض کیا گیا بتائیے۔ ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اس کی بخشش سے نا امید نہ کرے، وہ شخص نہایت سمجھدار ہے، اور جو لوگوں کو اللہ کی تدبیر سے بے خوف کر دے وہ نہایت ہی گنہگار اور دوزخ میں جانے والا ہے۔ فرمایا اس امت کے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے، اس لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ کی ناراضگی، ناگواری اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، خدا کی پکڑ اور عذاب سے بے فکر وہی شخص ہوگا جس کی دنیا میں شامت آ گئی اور دنیا میں اس کے لیے خسارہ لکھ دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس امت میں جو لوگ برے ہیں بس وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ حضرت عزیز رقاشی فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو یہ اعمال جو دنیا میں کیے اس کے پاس آ جاتے ہیں، ساری چیزیں دنیا کی اس سے کٹ جاتی ہیں، ہزاروں من مٹی میں دبا کر
لاڈلی اولاد بھی واپس چلی جاتی ہے۔ قبر میں اگر کوئی چیز تیرے ساتھ ہے تو وہ تیرے اعمال ہیں جو تیرے ساتھ رہیں گے۔ نماز دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے قبر میں، زکوٰۃ بائیں جانب، حسن سلوک دنیا میں جتنا کیا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، وہ آدمی پر قبر میں سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اور صبر بھی آ کر باقاعدہ عذاب سے جھگڑتا اور لڑتا ہے۔ اگر عذاب کسی طرف سے آنے لگے، صبر اس کا مقابلہ کرتا اور دیگر اعمال سے کہتا ہے یہ صبر، بھائی اپنے اس ساتھی کا خیال رکھنا، دیکھو اس کو بچانا، اعمال کو متوجہ کر کے کہتا ہے، اور اگر تم نہیں بچاؤ گے میں اس کی پشت پر ہوں، میں اس کی حفاظت کروں، اگر تم اس سے عذاب ہٹا سکو ٹھیک ہے، ورنہ میں سب کی طرف سے کافی ہوں، اسے عذاب سے بچا کر رہوں گا۔ اللہ نے صبر کا عمل اتنا قوی اور طاقتور رکھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے صبر تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ قرآن نے کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو مستقل صلہ اور بدلہ بے شمار عطا کرتا۔ حضرت محمد ابن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوتا اور اپنا برا حال بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا مال ختم ہو گیا، میرا پورا جسم بیمار ہو گیا۔ فرمایا حضرت نے ان کی بات سن کر اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کا مال کبھی نہ جائے، ہر وقت پاس رہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ ایسے ہی اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے جو کبھی بیمار نہ ہو۔ بیمار ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں تو دنیا میں بیماری دے کر اسے آزماتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اب اگر بندہ صبر کرتا ہے تکلیفوں پر، بیماریوں پر، ناگوار باتوں پر، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جس شخص کو بادشاہ بلا وجہ قید کر دے، ظلم کرے، اور اسی قید کی حالت میں انتقال کر جائے، قیامت کے دن وہ شہداء میں شمار ہوگا، صبر کی وجہ۔ اسی طرح اگر مار پیٹ میں کوئی مر گیا تو وہ بھی شہید ہوگا۔ حضرت کی حدیث ہے کہ ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا درجہ لکھ دیا جاتا، لیکن وہ اپنے عمل سے اس درجے تک نہیں پہنچ پا رہا، اعمال اس کے کمزور ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی آفت میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ اس آفت پر صبر کرتا ہے اور اس درجے کو پا لیتا ہے، اس کی بدولت اسے وہ درجہ مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ دنیا کے اندر جو کچھ احوال مبتلا فرما رہے ہیں وہ سب ان کی حکمت ہے، اپنے بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ قرآن میں کہا گیا من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی کوئی دنیا میں برا کام کرے گا اس کے عوض میں اس کو سزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس آیت میں تو بڑا سخت مضمون بیان کیا گیا، من یعمل سوءا، جو آدمی کوئی بھی برا کام کرے اللہ اس کو بدلہ دیں گے، اس میں تو کوئی خوشی کی صورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ تیری مغفرت فرمائے، کیا تو بیمار نہیں ہوتا؟ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ تجھے کبھی کوئی مشقت پیش نہیں آتی؟ تجھے کبھی کوئی غم نہیں ہوتا؟ بس یہی مراد ہے، ان چیزوں پر اگر صبر کرو گے اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ۔ تمام مصائب اور پریشانیاں جو بندے کو دنیا میں پیش آتی ہیں سب گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا آج عجیب و غریب آیت نازل ہوئی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی کوئی برا عمل کرے گا اسے بدلہ ملے گا۔ دیکھو یہ میری امت کے لیے آیت شریفہ تمام دنیا اور اس کے خزانوں سے افضل ہے۔
کیونکہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ دنیا میں کوئی بھی عمل اگر پایا گیا اللہ اس کو یہی کفارہ بنا دے. بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور دنیا میں کوئی آفت و مصیبت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی آفت اور مصیبت کو سارے گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کو اپنی رحمت میں لے لیتے اور عذاب سے بچاتے. اور یاد رکھو دنیا میں جتنا آدمی صبر کرے گا اس کو اتنے ہی اعلیٰ درجات حاصل ہوں. قرآن میں ہمارے آقا کو باقاعدہ ناگواریوں پر صبر کا حکم دیا گیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ کا یہ دستور ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ جو بندے برگزیدہ ہے انہیں ہمیشہ آزماتے ہیں، سختیوں میں مصیبتوں میں دیکھتے ہیں یہ صبر کر رہا ہے یا نہیں. حضرت خباب ابن العرب فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بیت اللہ کے سائے میں، کعبے کے سائے میں چادر کا تکیہ بنائے آرام فرمائے لیٹے ہوئے. ہم حاضر ہوئے. خباب ابن العرب، حضرت خباب ان لوگوں میں ہے جو بالکل ابتدا میں ایمان لائے اور کفار مکہ نے ان پر پہاڑ توڑے ہیں ظلم کے. اس لیے ایک موقع پر کفار کے مظالم، ان کی تکالیف کی شکایت کرنے اور حضرت سے دعا کرانے وہاں حاضر ہوئے اور کفار کے مظالم کا شکوہ کیا. عرض کیا حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے ہمارے لیے کہ کچھ نصرت اور مدد ہو جائے. اپنے احوال کی حضرت سے شکایت کی. حضرت لیٹے ہوئے تھے، ایک دم بیٹھ گئے، اٹھ بیٹھے، چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا. فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں تم سے پہلے تو ایسے ایسے ایمان والے گزرے ہیں کہ ایک آدمی کو ایمان والے کو لایا جاتا تھا اور دشمنان دین اس کے لیے گڑھا کھودتے تھے اور گڑھے میں اس کو کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا چلاتے تھے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتا تھا. تمہارے اوپر یہ حالات نہیں ہیں، اے لوگوں صبر کرو. ساری مکی زندگی حضرت کی صبر کے ساتھ گزری ہے اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس صبر کا بدلہ دیا کہ پورے عالم میں حضرت کا نام، حضرت کا کام، حضرت کا کلمہ پورے عالم میں بلند ہوا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ہمیشہ اسی طرح دنیا کے مصائب پر، دنیا کے اندر ناگوار باتوں پر، دنیا میں جو پریشانیاں پیش آتی ہیں اور ہر شخص ان میں مبتلا ہے، حضرت اس کے بارے میں صبر کی تلقین، تحمل کی تلقین اور اس کے لیے نئی نئی باتیں سنایا کرتے تھے. ایک دن سنایا، سنو قیامت کے دن ایک دنیا کے آدمی کو بلایا جائے گا جو بڑا دنیا میں ناز و نعمت میں تھا، خوب نعمتوں میں پلا ہوا ہے، اور کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اس مالدار دولت مند ناز و نعمت میں جو پلنے والا ہے ذرا اسے جہنم میں لے کر جاؤ اور ایک چکر لگا کر لے آؤ. چنانچہ ملائکہ حسب حکم اس ناز و نعمت میں پلنے والے اور دنیا کی نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں میں مگن ہونے والے کو لے کر جائیں گے اور لے کر ایک چکر لگا کر جب لائیں گے تو جل کر سیاہ ہو چکا ہوگا. اس سے سوال ہوگا بتا دنیا کے اندر تجھے کوئی راحت اور نعمت ملی ہے؟ جواب دے گا آخرت کے اس عذاب کو دیکھ کر اے اللہ دنیا میں مجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہی نہیں. ساری نعمتیں بھول جائے گا آخرت کی اس مصیبت کے ساتھ اور اسی عذاب و بلا میں وہ مبتلا ہوگا. اسی طرح اس کے برعکس دنیا والوں میں جو دنیا کے اندر ایمان کی وجہ سے، اعمال ایمان کی وجہ سے مصیبتوں میں رہا، تنگ دست رہا، فقر و فاقے میں رہا اور صبر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلائے مصیبتوں کے اندر پوری زندگی گزارنے والے کو. فرشتوں سے کہیں گے لاؤ اسے جنت کی ایک سیر کرا کے لاؤ. وہ لے جائیں گے گھڑی بھر کے لیے، صرف ایک گھڑی کے لیے جنت میں داخل کر کے فوراً لے آئیں گے. تو جس وقت وہ حاضر ہوگا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا. اس سے سوال ہوگا دنیا میں تو نے کوئی مشقت اور مصیبت اٹھائی ہے؟ ایک ہی جنت کے دورے اور چکر کی وجہ سے یوں کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی نہیں اٹھائی،
ہمیشہ سے میں لذت اور راحت میں رہا ہوں. جنت کی ذرا سی دیر کے لیے گھڑی بھر آدمی کا اس طرح چلا آنا دنیا کی ساری مشقتوں کو بھلا دے گا. اس لیے کہا گیا ایمان والے کو دنیا کی مشقتوں پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اصل آخرت کی عیش اور زندگی اور لذتیں ہیں جو وہاں جا کر ملے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کی طرف ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن کا لقب قیامت کے دن ہوگا حمادون. ایھا الحمادون، اے حمد کرنے والے لوگ، یہ کہہ کر آواز دی جائے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر ہر حالت میں کیسی ہی تنگی ہو، پریشانی ہو یا فراخی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے. انہیں بلایا جائے گا حمادون کا لفظ کہہ کر. لہذا ایمان والے کو لازم ہے، ضروری ہے کہ جو مصیبت بھی دنیا میں پیش آئے صبر کرے. اللہ تعالیٰ نے صبر پر بڑے بڑے وعدے فرمائے. دل میں یقین پیدا کرے کہ اللہ نے جو مصیبت دی ہے مجھے وہ آزمانے کے لیے. جب اس مصیبت کو ہٹایا جائے گا تو آخرت کی راحتیں سامنے آئیں. اس لیے آدمی کو شکر اور حمد اور ثنا ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کفار مکہ نے کتنی ایذائیں پہنچائی ہیں اور کتنی تکلیفیں حضرت کو فرمائی ہیں. خود حضرت کا ارشاد ہے لقد اوذیت فی اللہ ما یوزی احد قبلی. مجھے دین کی دعوت میں ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ دنیا میں کسی کو یہ تکلیفیں نہیں پہنچی. حضرت نے کس قدر صبر فرمایا اور حضرت کی ساری زندگی صبر میں گزری. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں جب مشرکین مکہ حضرت کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے، حضرت ایک طرف کو حرم مکہ میں نماز کفار کا غلبہ تھا. ابو جہل، ابو لہب، اس کے ساتھی جتنے ملعون تھے سب قبضہ کیے ہوئے تھے حرم مکہ، سب ساتھی بیٹھے ہوئے. حضرت کونے میں آ کر نماز میں مشغول ہو. ابو جہل ملعون کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے تم میں ہے کوئی جو اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کا چمڑا جو اس وقت اونٹ کاٹا گیا اور گوشت بانٹا گیا بتوں کے نام پر، اس کا پڑا ہوا چمڑا گندگی رطوبت والا ابھی جو ذبح ہوا تھا جانور، کہنے لگا کوئی ہے جو اس چمڑے کو اٹھا کر لائے اور دیکھو یہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں جائے تو ان کے کندھے پر رکھ دے، ان کے کندھوں پر رکھ دے. ساتھیوں میں جو نہایت بدبخت اور نہایت ہی بد نصیب کافر تھا وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ کام میں کروں. چنانچہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب گئے نفل نماز پڑھتے پڑھتے تو آپ کے مبارک کندھوں پر اس نے وہ ناپاک چمڑا ڈال دیا. سارے لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے جتنے دشمنان دین تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں وہاں مسجد میں موجود تھا، سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، مگر ہمت نہیں تھی ان ظالموں کو ظلم سے روکنے کی. سوچ رہا تھا اگر ہمت ہوتی تو اے اللہ میں قبر مبارک پر سے یہ چمڑا اتارتا، لیکن حضرت اسی طرح بدستور سجدے میں پڑے رہے اور قبر مبارک پر وہ ناپاک چمڑا اور اس جانور کی کھال حضرت کی قبر پر رکھی تھی. حضرت نے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ ایک آدمی گھر گئے اور حضرت فاطمہ جو بچپن میں بچی تھی انہیں جا کر اطلاع کی کہ تمہارے ابا کے ساتھ کفار مکہ یہ معاملہ کر رہے. بچی تھی اسی حال میں تشریف لائی اور آ کر آپ کی قبر مبارک پر سے وہ چمڑا ہٹایا. ان بدبختوں کو برا بلا کہنے لگے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بآواز بلند آپ نے بددعا کی. 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ ان قریش کو آپ پکڑ لے، اے اللہ ان قریش کو پکڑ لے. یہ جملہ 3 مرتبہ کہا. جب حضرت کی زبان سے یہ بددعا سنی سارے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگے اور ہنسی غائب ہو گئی، کیونکہ یقین تھا کہ حضرت کی بددعا رائے گا نہیں جائے.
آپ نے اس دعا میں قریش کے علاوہ جو خاص بیٹھے ہوئے تھے شیاطین جن کے قلوب پر اللہ نے مہر لگا دی تھی ایمان نہ لانے کی، ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، یہ سرداران مکہ ہیں، ان کا نام خاص طور سے حضرت نے دعا میں لیا، اے اللہ ان کو پکڑ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس واقعے کے راوی ہے فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور جس نے ان کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، حضرت نے جن جن کا نام اس بددعا میں لیا تھا میں نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ وہ سب ختم ہو گئے، مارے گئے، اور حضرت نے ان سب کو بدر کے کنویں میں ڈلوایا، ان کی نعشوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صبر کے احوال ہیں جو گزرے ہیں۔ تو کسی مسلمان کو اگر دنیا میں اس طرح کی پریشانی اور اس طرح کی کوئی بلا اور آفت پیش آئے، شریعت محمدیہ اور اسوہ نبی کا تقاضا ہے کہ صبر سے کام لے اور اللہ سے مانگتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔